نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 24 حدیث نمبر 84۔ باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، باب ہے جو فتوے کا جواب سر کے اشارے یا ہاتھ کے اشارے سے دے۔ فتویٰ یہ بھی ایک علمی بات ہوتی ہے، علم پہنچانے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو علم پہنچانا تو زبان کے ذریعے ہوتا ہے یا قلم کے ذریعے ہوتا ہے، البتہ بوقت ضرورت اشارات سے بھی علمی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح زبان دل کی بات کی ترجمانی کرتی ہے، قلم جو ترجمانی کرتی ہے، اسی طرح سر کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ، آنکھوں کے اشارات، ان سے بھی علمی بات کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ اشارہ ہر ایک کی سمجھ والا نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ قید ہوگی کہ سمجھانے والا اور سمجھنے والا وہ اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ اس نے بتلانے والے نے، سمجھانے والے نے سمجھا دیا ہے، دوسرے نے بات سمجھ لی ہے، ایسی چیز کا علمی طور پر فائدہ ہوگا۔ اور ایسی درس و تدریس کے اندر اشارات، ہاتھ کے اشارے ہیں، سر کے اشارے ہیں، چہرے مہرے کے اشارے ہیں، یہ کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ مخاطبین کو علمی فائدہ دیتے ہیں، اس طرح اشارات کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو امام بخاری اس میں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب، تو وہیب سے مراد وہیب بن خالد ہیں اور یہ بصرہ کے حفاظ میں سے ہیں۔ قال حدثنا ایوب سے مراد ایوب سختیانی ہیں جو مشہور محدث ہے۔ عن اکرمہ تھا، اکرمہ سے مراد اکرمہ مولا ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مولا ہے۔ ان ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے حج، جو آپ نے حج کیا اس میں سوال کیا گیا، حجۃ الوداع، اس کے اندر آپ سے سوال کیا گیا۔ سوال یہ تھا فقال ذبحت قبل ان ارمیہ، ایک سائل کا سوال یہ تھا کہ میں نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا ہے رمی کرنے سے، کینکریاں مارنے سے پہلے۔ ترتیب یہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کو پہلے کینکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، قربانی کے بعد حجامت، اور حجامت کے بعد طواف افاضہ۔ لیکن اگر ان چاروں کاموں کے اندر ترتیب کے آگے پیچھے ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اس کو قربانی، کوئی دم دینا لازم نہیں آئے گا۔ تو جب سوال یہ کیا کہ ذبحت قبل ان ارمیہ، میں نے کینکریاں مارنے سے، جمر کو رمی کرنے سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا ہے، فأوما بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا، فقال اللہ، ہاتھ کا اشارہ یہ تھا کہ کوئی حرج نہیں۔ سائل نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہاتھ کا ایسے اشارہ کیا، اس میں حرج نہیں ہے۔ وقال، ایک اور آیا، اس نے سوال کیا حلقت قبل ان اذبح، میں نے حلق کر دیا، سر منڈوا دیا ذبح سے پہلے۔ حالانکہ پہلے جانور ذبح کرنا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے، بعد میں حجامت ہونی چاہیے، لیکن میں نے حجامت پہلے اور قربانی بعد میں کی ہے۔ فأوما بیدہ، تو تب بھی آپ نے دستے مبارک سے اشارہ کیا کہ ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایت امام بخاری 7 مرتبہ آپ اس الجامع صحیح کا اندر لائی ہے۔ اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے، سر کے اشارے کے ساتھ بھی علمی بات کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا مخاطب، آپ کا متکلم وہ آپ کی بات سمجھ لے۔ حدیث نمبر 85
قال حدثنا المکی بن ابراہیم، مکی یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے ہیں اور یہ ان کا نام ہی ہے، یہ کوئی ان کی نسبت نہیں ہے۔ بعض سمتے کہ جیسا مکی، مدنی، کوفی، بصری یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبت نہیں ہے، ان کا نام ہی ہے۔ کنیت ان کی ابو السکن ہے، کنیت ابو السکن ہے، اور 215 کے اندر ان کی وفات ہے، اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ حدثنا مکی بن ابراہیم قال اخبرنا الحنظلہ، حنظلہ سے مراد حنظلہ بن ابی سفیان ہے جو الجمحی المدنی کے نام سے معروف ہیں۔ ان سالم، وہ سالم سے بیان کرتے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب مراد ہیں۔ سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقبض العلم، آپ نے فرمایا کہ علم قبض کر لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، اور جہالت پھیل جائے گی۔ جب علم اٹھ گیا تو باقی جہالت رہ جائے گی۔ علم کو اٹھنے سے مراد علم والے، اہل علم، علماء اٹھ جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے، جو حال جاہل رہ جائیں گے، اور علماء کی جگہ وہ قبضے کر کے بیٹھ جائیں گے، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے شیخ الاسلام ہونے کے دعوے دیں گے، جبکہ ان کو نادرہ قرآن تک آتا نہ ہوگا، ترجمہ تو دور کی بات، دین سے بالکل کورے اور ناواقف ہوں گے، اور بڑے بڑے مفتی ہونے کے دعوے کریں گے۔ یقبض العلم، علم پر الف لام ہے، العلم سے مراد خاص علم یعنی دینی علم، دینی علوم اٹھا لیے جائیں گے۔ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، اور جہالت پھر عام ہو جائے گی۔ والفتن، اور فتنے بھی برپا ہو جائیں گے۔ جب جہالت ہے تو فتنے تو ہونے ہیں۔ یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے یہ غلطیوں کے، برائیوں کے، جرائم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جب علم اٹھ جائے، جہالت عام ہو جائے تو وہ ہر جرم، ہر گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، فتنے ہو جائیں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج عام ہو جائے گا، حرج بہت ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول، وَمَا الْحَرْجُ، حرج سے کیا مراد ہے؟ حرج ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی عام استعمال نہیں ہوتا، یا اس کے کئی ایک مفہوم ہو سکتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفاظ کی شرح پوچھا کرتے تھے، اور یہ پوچھنے کے اندر کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں اگر پوچھ لیا تو شاید میری کوئی حد تک ہو جائے گی۔ تو یہ شگرد کا حق ہوتا ہے اس کا پوچھنا، اور یہ پوچھنے والا ہوتا ہے اصل کے علم کا خواہاں اور خواہشمند وہی ہوتا ہے۔ فقال ہاکذا بیدہ، آپ نے کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، فحرفہا، اور اس کو ترچھی حرکت دی۔ حرفہ معنی ایسے حرکت دینا جیسے کاٹنے کی ہوتی ہے، تو آپ نے حرج کا معنی کیا ایسے ہوگا، ایسے کیا معنی؟ قتل بہت زیادہ ہوگا۔ کأنہ یرید القتل، گویا کہ آپ قتل کا ارادہ کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ کہ آپ نے ہاتھ کے ساتھ ایسے اشارہ کیا کہ حرج کا معنی کہ ایسے عام ہوگا، ایسے عام چلے گا، یعنی تلوار کا جیسے چلنا ہوتا ہے اس کی طرح آپ نے اشارہ کیا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی علمی بات بتلائی جا سکتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ اشارات استعمال کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت 13 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر لا کر مختلف جگہ پر مختلف احکام اور مسائل ثابت کیے ہیں۔ حدیث نمبر 86، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا بحیر قال حدثنا ہشام عن فاطمہ عن اسماء قالت اتیت عائشہ وهو تصلی۔ فاطمہ سے مراد فاطمہ بن منذر بن زبیر ہے، یعنی حضرت زبیر کے بیٹے منذر اور ان کی بیٹی فاطمہ وہ مراد ہیں، اور ان کے خامد، اور یہ ہشام ان کے خامد کا نام ہے، وہ بیان کرتی ہیں اسماء سے۔ اسماء سے مراد اسماء بنت ابی بکر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی ہے۔ ان سے 56 روایات حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہیں،
جن میں سے 14 روایات بخاری مسلم میں ہیں اور 4 کے اندر امام بخاری منفرد ہیں، 4 کے اندر امام مسلم منفرد ہیں اور باقیوں کے اندر مشترکہ ہے۔ فرماتی ہیں اتیت عائشہ تھا، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، وَهِيَ تُصَلِّي، اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ نماز صلاۃ کسوف تھی، یعنی سورج گرہن ہونے کے وقت جو نماز ہوتی ہے وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ، میں نے پوچھا لوگوں کی کیا حالت ہے؟ اس وقت لوگ نماز کے اندر اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ ہمہ گوش ہو کر، اور وقت بھی عام نمازوں والا نہیں ہے، تو یہ کیا سلسلہ، کیوں نماز کا یہ سلسلہ شروع کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، انہوں نے اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ نماز کے اندر ہی تو سر کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا کہ آسمان کی طرف، یعنی سورج کی طرف دیکھو، کہ تو سورج جب وہ بے نور ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ایسے کیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سر کے اشارے سے بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سر کا اشارہ اوپر کر کے یہ بتلایا کہ سورج کو دیکھو کہ اس کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، تو اچانک لوگ سب کھڑے تھے، نماز کا حالت میں قیام میں کھڑے ہیں۔ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ، انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، تعجب کے ساتھ یہ کہا۔ قالت آیتن، یہ تو نشانی ہے، آیتن یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یا آیتن یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ آیتن کے اندر تنوین تعظیم کی، یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ سورج کا بے نور ہو جانا، اس کی روشنی کا ختم ہو جانا۔ فاشارت برأسہا، انہوں نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ باقی بات ایسی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے تو انہوں نے ہاں کے اندر اپنے سر کو حرکت دی، یعنی تم نے جو بات کہی باقی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ سر کے اشارے کے ساتھ بھی کوئی علمی بات بتلائی جا سکتی ہے۔ اے نعم، اگر راوی ان کے سر کے اشارہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ سر کا اشارہ نعم ہاں کے ساتھ تھا، ہاں کے ساتھ تھا، مثلا ہم نے کسی کے مثبت میں جواب دینا ہو تو سر کو ایسے نیچے کرتے ہیں، نفی میں دینا ہو تو ایسے ہلا کر کرتے ہیں، تو یہ نعم کا اشارہ نیچے کو تھا، مثبت انداز میں نعم کے معنی ہے۔ فَقُمْتُ حَتَّى أَلَانِ الْغَشِيُّ، میں کھڑی ہوئی یہاں تک مجھ کو غشی ڈانپنے لگی، میں بھی اسی طرح نماز میں شریک ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ کسوف چونکہ بہت لمبی قرات ہوتی تھی، تو آپ نے اتنی لمبی قرات، سخت گرمی کا موسم بھی، تو مجھ کو تو غشی والی کیفیت ہوگی۔ فجعلت اصب علی راسی الماء، میں شروع ہو گئی ڈالنے لگے اپنے سر پر پانی، ساتھ ہی پانی کا برتن پڑا تھا، میں نے اس کا چھڑکاؤ اپنے چہرے پر اپنے سر پر کیا تاکہ وہ ایک بے ہوشی والی اور ایک دم گھٹنے والی کیفیت ختم ہو جائے۔ فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی، اس کی تعریف کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، ما من شیء لم اکن اریدہ الا رأیت فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار، نہیں ہے کوئی چیز بھی کہ نہیں دیکھا تھا میں نے اس کو، مگر میں نے اس کو دیکھ لیا اپنے اسی جگہ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ جنت بھی اور جہنم بھی۔ جو چیزیں پہلے مجھے نہیں دکھلائی گئی تھی، یہاں نماز کے اندر کھڑے کھڑے وہ تمام چیزیں مجھے دکھلا دی گئی، حتیٰ کہ جنت بھی اور جہنم یہ بھی دکھلا دی گئی۔ نہ دکھلانے سے بعد کہ عالم دنیا میں ہوتے ہوئے، عالم دنیا کے اندر ہوتے ہوئے جو پہلے نہیں دکھلائی گئی تھی، ورنہ معراج کی رات تو آپ نے دیکھی تھی، دنیا کے عالم کے اندر ہوتے ہوئے جو پہلے میں نے چیزیں نہ دیکھی تھی، یا عالم مثال کی بات ہے، ایک تمثیل کے انداز کے اندر اس طرح پہلے مجھے نہیں دکھلائی گئی، اور معراج کی رات تو وہ تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہے، تو آنکھوں سے دیکھنا اور ہے کہ تمثیلی انداز میں دیکھنا۔ تو جو آپ نے نفی کی وہ اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے یا عالم مثال کے اندر ہوتے ہوئے وہ میں نے چیزیں پہلے نہ دیکھی، چونکہ معراج کے وقت
آپ نے عالم علوی میں ہوتے ہوئے یہ تمام دیکھا تھا، اور صلاۃ کسوف کے اندر یہ جو جنت کا، جہنم کا اور باقی چیزوں کو دیکھنا، یہ عالم سفلی میں مشاہدہ کیا ہے۔ تو جو پہلے ایک اور عالم کے اندر جا کر آپ نے مشاہدہ کیا تھا معراج کی رات، کسی اور عالم میں جا کر جنت و جہنم اور دیگر چیزوں کو مشاہدہ کیا، اور صلاۃ کسوف کے اندر یہ عالم سفلی کے اندر، نیچے والے عالم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ مشاہدہ کیا۔ بہر صورت ثابت یہ ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، جنت و جہنم ہے تو آپ نے دیکھی۔ اس سے معتزلہ اور قدریہ کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کے دن پیدا کی جائے گی۔ یہ ان کا رد ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے وجود ہے، تو وہ آپ کو دکھلائے گی۔ فرمایا فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، میری طرف وحی کی گئی ہے بے شک تم آزمائے جاؤ گے اپنی قبروں میں، مثلا اور قریباً، لا ادری ای ذالک قالت اسماء من فتنۃ المسیح الدجال، تم آزمائے جاؤ گے اپنی قبروں کے اندر مثل مسیح دجال کی آزمائش کی۔ یہ بات اصل میں ایسی ہے، درمیان میں جملہ معترضہ اس کو نکال کر یہ بات بنے گی، اوحی علیہ انکم تفتنون فی قبورکم مثل من فتنۃ المسیح الدجال۔ البتہ راوی کو یہ تھوڑا سا تردد ہے کہ سید اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے مثل کا لفظ کہا تھا یا قریب کا لفظ کہا تھا۔ ان دونوں کا در راوی کو تھوڑا سا تردد ہے۔ راویہ نیچے حضرت فاطمہ بھی ہو سکتی ہیں یا نیچے والا کوئی بھی راوی ہو سکتا ہے، تو اس کی انہوں نے وضاحت کر دی کہ مثلا او قریب، یا مثل کا لفظ کہا تھا یا قریب کا لفظ کہا تھا۔ لا ادری ای ذالک قالت اسماء، یہ مجھے نہیں اب سمجھ آئی کہ اسماء نے دونوں لفظوں میں سے کون سا بولا تھا، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ تھا، لیکن اب مجھے اس کے اندر تردد ہو گیا ہے۔ یہ ہے راویوں کی امانت و دیانت کہ حالانکہ معمولی سا فرق بھی لفظ میں آیا تو وہ بھی اس کی بھی وضاحت کر دی ہے، یہ لفظ تھا یا یہ تھا۔ مسیح دجال کا جتنا جیسے فتنہ ہے، بڑی آزمائشیں ہیں، تو قبر کے اندر بڑی بڑی آزمائشیں ہوں گی، وہاں نتیجہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ انسان کا ٹھکانہ کیا ہونا یہ اول تو روح نکلتے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور باقی جو رہتی سہتی کسر وہ قبر کے اندر سارا واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قبر کے فتنوں سے بھی اور دنیا کے فتنوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ یقال ما علمک بہذا الرجل، وہاں اس کو کہا جاتا ہے قبر کے اندر کیا علم تھا تیرا اس آدمی کے بارے میں۔ بہذا الرجل کا اشارہ، اگرچہ ہادہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، لیکن یہاں بعید کے لیے ہوگا اس آدمی کے بارے میں جو تمہارے اندر نبوت اور رسالت دے کر جس کو بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ وَالْمُوقِنُ، رہا مومن یا یقین رکھنے والا، لا ادری بِأَيِّهِمَا قالت اسماء، یہ بھی راوی کہتے ہیں کہ مجھے اس میں ابھی تردد ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے مومن کا لفظ بولا تھا یا موقن کا، معنی ایک مومن ایمان لانے والا، موقن یقین رکھنے والا۔ فَيَقُولُ هُوَ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَيَقُولُ هُوَ محمد رسول اللہ، جب اسے سوال کیا جاتا ہے کہ جو تمہارے اندر ایک عظیم شخصیت نبوت اور رسالت دے کر جن کو بھیجا گیا تھا، تیرا اس کے بارے میں کیا عقیدہ، کیا نظریہ ہے۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، وہ محمد رسول اللہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، میں ان کو نبی رسول مانتا رہا۔ پیچھے جو بات کہی تھی کہ ما علمک بہذا الرجل، عادت اسم اشارہ یہ بعید کے لیے ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ مومن اور موحد آدمی قبر کے اندر جواب دیتے ہوئے ہوا محمد کہے گا۔ ہوا
یہ تمام کے نزدیک یہ ضمیر جو ہے بعید کے لیے غائب، یہ ضمیر غائب کے لیے آتی ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ خود قبر میں حاضر سامنے پیش کی جائے، پھر اس کو حاضر محمد رسول اللہ کہنا چاہیے، حالانکہ وہ ہوا کا لفظ بولتا ہے، تو ثابت ہوا کہ پیچھے معلوموں کا بھی حاضر رجل کے اندر حاضر اسم اشارہ یہ بعید کے لیے ہے، اور یہ عربی زبان کے اندر اس کا استعمال اس طرح بہت زیادہ ہے۔ جس طرح قرآن ہی دیکھ لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ ذالک اسم اشارہ ہے تو بعید کے لیے، لیکن وہ قریب کے لیے ہے۔ یہ کتاب کہتے ہیں، وہ کتاب نہیں کہتے۔ تو یہ اسم اشارے کبھی کبھی قریب کا بعید کے لیے، بعید کا قریب کے لیے، کسی خاص معنی کے لیے، خاص کوئی اس کے اندر تفنن پیدا کرنے کے لیے یہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ آدمی یہ قرار کرے گا کہ جو ہمارے اندر نبوت اور رسالت دے کر بھیجے گئے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے، ان کے نبوت اور رسالت کا میں قائل و فاعل رہا۔ جاءنا بالبینات والہدی، جو ہمارے پاس بینات، واضح دلیلیں اور ہدایت لے کر آئے تھے، فاجبنا واتبعنا، تو ہم نے ان کی یہ بینات اور ان کے لائی ہوئی ہدایات، ان کی تعلیمات کو قبول کیا اور ان کی اتباع کی۔ ہوا محمد ثلاثاً، وہ 3 مرتبہ دوہرا کر کہتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اللہ کے رسول تھے، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم نے تسلیم کیا، مانا اور ان کی پوری کی پوری اتباع کی۔ یقیناً یہ وہی کہے گا جنہوں نے نبی کی تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ اگر جو بالکل ان پڑھ ہے لیکن نبی کی نبوت کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا وہ جواب دے گا۔ تو جس نے نبی کو نبی مانا ہی نہیں، نہ ان کی تعلیمات کا کوئی پاس کیا، کوئی لحاظ کیا، اس کی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک اسلام کے خلاف ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کا اپنا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کمانا، اس کا حجامت، اس کا لباس، اس کی زندگی کے طور طریقے، لیل و نہار، سب نبی کی تعلیمات کے خلاف، تو کیسے جواب دے گا؟ زبان سے کہتا ہے میرا میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، صرف زبان سے کہنے سے، دعویٰ کرنے سے نہیں، جب عملی زندگی حقیقتاً دل کی گہرائی سے پیغمبر کو پیغمبر نہ مانا، صرف زبان کے لوگ سے کہنے سے پیدا نہ ہوگا۔ اس لیے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی رسول مانتے ہیں، سب سے اونچی شان مرتبہ اور مقام والا مانتے ہیں، اور ان پر آنے والی وحی قرآن کو سب سے عظیم کتاب تسلیم کرتے ہیں، تو اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ پھر آگے سے اس کو جواب کیا دیا جاتا ہے، فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا، آپ سو جائیں بڑے آرام سکون سے، نم نومۃ صالحہ، بڑے آرام سکون کی زندگی سے سو جائیں۔ قَدْ عَلِمْنَا إِن كُنتَ لَمُوقِنًا بِهِ، تحقیق ہم جانتے تھے کہ بے شک تو یقین کرنے والا ہے ان پر، ہمیں پہلے معلوم ہو گیا تھا، تیری شکل و صورت سے، تیرے انداز سے، تیری حیات اور کیفیت سے ہمیں یقین ہو گیا تھا آپ یقین کرنے والے ہیں، تو زبان سے آپ نے پھر تصدیق بھی اس کی کر دی۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْمُرْتَابُ، رہا منافق یا شکوک و شبہات میں پڑا ہوا، جس کو پوری زندگی شک ہی پڑا رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہے بھی یا نہیں، ان کی تعلیمات میں شک رہا، ان کے نبوت رسالت میں، یا اپنی مرضی کی کوئی ایک آدھی بات مان لی، باقی تمام کا رد کر دیا، کبھی خاندان اور معاشرے کو آگے اٹکا دیا، کبھی کہہ دیا کہ یہ نبی کی حدیث جو ہے میری سوچ میں نہیں، میرے ذہن میں نہیں آتا، میری عقل نہیں مانتی۔ ہر ایک کو نبی کی تعلیمات کو اپنی عقل کی چرخی کو چڑھانے کی کوشش کی، جس کو اس کی عقل نے مان لیا۔ عقل کس کو مانے گی؟ جس کے اندر اس کا اپنا ذات کا فائدہ ہوگا، جس کے اندر دیکھا کہ تھوڑی سی مشقت ہے، اس کا انکار کر دیا۔
وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْمُرْتَابُ، رہا منافق یا شکی آدمی، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، راوی کہتے مجھے اب یقین نہیں ہے کہ دونوں لفظوں میں سے کون سا لفظ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا۔ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، تو آگے سے کہتا کہ لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں یہ کون ہستی ہے، کون سے ہمارے اندر پیغمبر بھیجے گئے، کون سے ہمارے لیے اسوا تھے۔ میں نے تو اسوا ہر اپنی پسند کا بنایا ہوا، کسی نے کسی کھلاڑی کو بنایا ہوا، کسی نے کسی اور اچھی رنگ ڈھنگ والے کو بنایا، کسی نے قد کاٹ والے کو بنایا، کسی نے دولت والے کو بنایا، کسی نے بڑے اور کسی سائنسدان کو یا کسی چیز کے اندر مہارت پیدا کر لینے والے کو بنایا۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ ہستی کون ہے۔ سمیعت الناس، سنا تھا میں نے لوگوں کو، یقولون شیئا، وہ ایک بات کہتے تھے، فقلت تو میں نے بھی کہنی شروع کر دی۔ لوگ کہتے تھے بھائی یہ دنیا ہی دنیا ہے، یہ جہان اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، کھو پی ایسی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کوئی حشر نشر نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہ ایسے اپنی طرف سے کونسلے بنائے ہوئے ہیں۔ اول تو یہ قبر یہ حشر نشر ہے ہی نہیں، اول بالفضل ہوا بھی تو جیسے دنیا کے اندر ہم چودھری ہیں وہاں بھی چودھری ہوں گے، جیسے دنیا کے اندر ہمیں بہترین انعامات ملے ہیں، یہ دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ تمہیں کیوں نہیں ملتے؟ ہمارا کھانا پینا رہنا سہنا آنا جانا، اس کا مطلب اللہ پر راضی ہے، راضی ہے تو یہ اس نے ہم نے نعمتیں دی، ان کو دلیل بنایا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تو ہم نے بھی اسی طرح کہنا شروع کر دیا۔ سمیعت الناس یقولون شیئا، سنا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے، فقلت تو میں نے بھی اسی طرح رٹی رٹائی بات آگے کہنی شروع کر دی۔ اس لیے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ عظیم ہستی کون تھی، اس کی تعلیمات کیا تھی، ان کا نظام زندگی کیا تھا، کن چیز کا حکم دیا گیا تھا، کن سے روکا گیا تھا۔ یہ روایت امام بخاری 10 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں اور مختلف جگہ پر سے مختلف احکام ثابت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔